عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہارستان اردو کی 12ویں کتاب، اس میں جو قصائد ہیں اس میں خالی 2 ہیں۔ پہلا ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کا۔ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی تاریخ میں جو قصیدے لکھے ہیں، تو اس لکھے گئے اس قصیدے میں ذوق نے چند ابتدائی تمہیدی اشعار جو بیان کیے ہیں، ان اشعاروں میں برسات کے موسم کا حال جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی، برسات میں عید آئی قدح کش کی بن آئی۔ کرتا ہے ہلا اب روئے پر خم سے اشارہ، ساقی کوئی بربادہ سے کشتی تلائی۔ ہے عکس فگن جام بلوریں سے مئی سرخ، کس رنگ سے ہوں ہاتھ نہ میں کش کے ہنائی۔ کوندے ہے جو بجلی تو یہ سوجے ہے نشے میں، ساقی نے ہے آتش پہ مئی تیز اڑائی۔ یہ جوش ہے باراں کی کاکی افلاک کے نیچے، ہوئے نہ ممیز کر رہے ناری وہ مائی۔ ہوئے نہ ممیزہ کر رہے ناری وہ مائی۔ پہنچا کمک لشکر باراں سے ہے یہ زور، ہر نالہ کے ہے دشت ہر نالہ کی ہے دشت میں دریا پہ چڑھائی۔ ہو کلزم اعمال پہ جو تبسم، تالاب سمندر کو کرے چشمہ نمائی۔ ہے کثرت باراں سے ہوئی عام یہ سردی، کافور کی تاثیر گئی جوڑ میں یہ پائی۔ چند اشعار ہم نے پڑھے۔ پہلے شعر میں ذوق فرماتے ہیں کہ اس بار بھی ساون کے مہینے میں ہی عید کا چاند دکھائی دیا، اور اس طرح شرابیوں کی بھی عید ہو گئی ہے، کیونکہ موسم برسات میں ان کے پینے کا بہانہ مل گیا۔ یعنی عید کا چاند جب دکھائی دیا گیا ہے، اور شرابی بھی یعنی بدکار بدامن سبوں کی بھی عید ہو گئی ہے، کیونکہ موسم بہار میں موسم برسات میں ان کو پینے کا بہانہ مل گیا ہے۔ کرتا ہے ہلا اب روئے پر خم سے اشارہ، ساقی کوئی بربادہ سے کشتی یہ تلائی۔ نیا چاند اپنی جھکی ہوئی آبرو سے شراب پلانے والے کو اشارہ کرتا ہے کہ میری سنہری کشتی یعنی پیالی کو شراب سے بھر دے۔ ہے عکس فگن جام بلورے سے مئی سرخ، کس رنگ سے ہوں ہاتھ نہ میں کش کی ہنائی۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں، سرخ رنگ کی شراب چمکوار پیالے پر سے اپنا عکس پینے والے کے ہاتھوں پہ ڈال رہی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کہ ان کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے۔ کوندے ہے جو بجلی تو یہ سوچے ہے نشے میں، ساقی نئی ہے آتش پہ مئی تیز اڑائی۔ برسات کے موسم میں جب بجلی چمکتی ہے تو پینے والے کو نشے میں یوں لگتا ہے گویا ساقی نے آگ پہ شراب چھڑکی ہو اور وہ چمک کے ساتھ اڑ گئی ہے۔
یہ جوش ہے باراں کا کی افلاک کے نیچے، ہووے نہ ممیزہ کرے ناری وہ مائی۔ یعنی کہ بارش کی زیادتی کی وجہ سے اس بات کی پہچان کرنا مشکل ہوتا ہے کہ زمین کرہ آگ ہے یا کرہ آب، کیونکہ جب بارش کے دوران بجلی چمکتی ہے تو یوں لگتا ہے زمین کرہ آگ ہے، اور پانی پر بجلی کی چمک سے آگ کا گھما ہوتا ہے۔ یعنی کہ شاید اس میں بارش کی وجہ سے اس پہچان کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جب بجلیاں چمکتی ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا کرۂ ارض جو ہے یہ صرف خالص آگ ہی ہے، اور اس کے بعد پھر جب بارش پہ اس کی چمک دکھائی دیتا ہے تو آگ کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ پونچا کمک لشکر باراں سے ہے یہ زور، ہر نالہ کی ہے دشت میں دریا پہ چڑھائی۔ زور کی بارش سے ندی نالوں کے پانی میں اضافہ ہو گیا۔ جو برسات کی بارش، اتنی زور کی بارش ہوئی ہے کہ ندی نالوں کے پانی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ شور سے بہنے کی پانی زور و شور سے بہنے لگا، دریاؤں پر چڑھائی کرنے لگے۔ ہے کلزم اعمال پہ جو تبسم، تالاب سمندر کو کرے چشم نمائی۔ زوردار بارش ہونے سے نہریں اور تالاب سمندر کا آنکھ دکھانے لگے ہیں، یعنی سمندر کی طرح لگنے لگے ہیں۔ ہے کثرت باراں سے ہوئی عام یہ سردی، کافور کی تاثیر گئی جو اس میں پانی۔ زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے اس قدر سردی ہو گئی ہے کہ اخروٹ میں کافور کی تاثیر آ گئی ہے۔ اخروٹ کی تاثیر گرم اور کافور کی تاثیر سرد ہوتی ہے، لیکن سردی کی زیادتی کی وجہ سے اخروٹ میں بھی کافور کی تاثیر آ گئی ہے۔ یعنی کہ اس بارش سے اس قدر سردی بڑھ گئی ہے، اس طرح سے سردی ہو گئی ہے کہ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اخروٹ جو ہوتا ہے اس کی تاثیر جو ہے وہ بہت ہی گرم ہے، اور کافور کی تاثیر جو بہت ہی سرد ہوتی ہے۔ اب اس برسات کی وجہ سے اس قدر سردی ہو گئی ہے کہ اخروٹ کی تاثیر جو گرم تھی، اب یہ تاثیر بھی کافور کی تاثیر بھی سی ہو گئی۔ یعنی کہ اب یہ اخروٹ کی تاثیر جو گرم تھی نا، اب یہ سرد ہو گئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے 9 اشعاروں کی تشریح جو ہے ہم نے کری ہے۔ اب آئندہ کے لیے اور 8، 9، 10 کی اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور تب تک کے لیے ہم آپ سے ودا ہو جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔